حامد المشرقی صاحب, I'd like to start from you, sir. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس نے سخت تنقید کا ان کو نشانہ بنایا ہے, اور امریکی کانگریس اور سینٹ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاورز کم ہو جائیں اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے, اور یہ پارلیمنٹ ان کے ایوان کے اندر یہ طاقت آ جائے. آپ کی نظر میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جے پی وینس گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, اور پھر یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نیوکلیر انرچڈ یورینیم کے حوالے سے کہ وہ سرنڈر کرنا ہوگا, ایران کہہ رہے ہیں نہیں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, آپ اب تک کی نیگوسیشنز کو, ٹیبل ٹاک کو کیسے اینالائز کر رہے ہیں, اور آپ کے انالیسس کے مطابق ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب اپنے مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں, جنوری میں دوبارہ طوفان آ جائے گا؟ یور اوپینین ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب. بہت شکریہ طلحہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. بہت پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کا سروائیول ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جو بھی یہ ایم او یو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے اندر اس کو یہ بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ اس میں ایران کو تو بہت کچھ مل گیا ہے, اور ایران سے جو واحد چیز امریکہ کلیم کر رہا ہے وہ ہے کہ جی ہم نے ان کو راضی کر لیا کہ جی یورینیم جو ہے یا وہ ایٹم ہم نہیں بنائیں گے. تو ایٹم ہم تو ایران نے ہمیشہ سے کہا کہ وہ نہیں بنائے گا. انرچ یورینیم امریکہ لینا چاہتا تھا, اس میں بھی فیل ہو رہا ہے, اور ایران کا بڑا کلیئر سٹانس تھا, ہے اور رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حالت میں ایران انرچ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے. جبکہ دوسری جانب ٹرمپ اپنے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر حالت میں چاہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ فائنل ہو جائے. ایگریمنٹ کے ساتھ وہ کوئی وننگ ٹرافی بنا لے کہ جی ہم نے ایران سے یہ بھی لے لیا, ایران سے یہ بھی لے لیا. جبکہ جو ان کے آبجیکٹیو تھے ایران کے اندر رجیم چینج کے پورا نہیں ہوا, ایران سے نیوکلیئر کا پورا نہیں ہوا. سو کوئی بھی آبجیکٹ, اس کے بدلے میں آپ نے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی اب کھولنے کے لیے $300 ارب دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے ہرمز پر ایران اور عمان مل کر کوئی ٹول بھی لگا دے. تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے جس انداز میں اپنے بیلسٹک پروگرام کو سیکیور کیا ہے اور امریکہ سے انڈورس بھی کروا لیا, توثیق بھی کروا لی کہ ہاں جی میری ضرورت ہے. سو اس حوالے سے تو اس کی ساری ون ون ہے. ایک چیز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 60 دن اور یہ سارے مذاکرات کا عمل یہ ایک دریا یا سمندر پار کرنے والا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال یہ 60 دن میں تمام معاہدہ ہو سکے گا, لیکن 60 دن کے اندر اگر ایران کو جو مین فیسیلیٹی چاہیے تھی وہ مل گئی اس کے تیل کے سیل کرنے کے حوالے سے. آخری چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سپوائلر ہے اس کی طرف سے کوئی بھی کردار ادا ہوگا جو کہ اسرائیل ہے, کیونکہ وہ نہ تو لبنان سے فوجیں نکال رہا ہے, نہ ہی وہ اس وقت, کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو کو آپ علیحدہ کر لیں. نیتن یاہو کے بھی اکتوبر میں الیکشن ہے, اس کا بھی اتنا ہی پولیٹیکل سروائیول ہے, بلکہ اس کا تو ٹرمپ سے زیادہ ہے کہ وہ اگر الیکشن ہارتا ہے تو سیدھا جیل میں جاتا ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ کے مقابلے پر نیتن یاہو کچھ بھی کر گزرے گا. دوسری جانب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاورز کم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے, اور یہ امریکن صدر جو ٹرمپ ہے یہ پہلا صدر ہے جس نے ایکسیسو پاور یوز کی ہے. ایران کی جنگ جو ہے بغیر سینٹ اور کانگریس کی توثیق کے, بغیر یونائٹڈ نیشن کے, بغیر نیٹو کے, بغیر یورپ کے, بغیر کسی الائی کے, صرف نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے یہ دلدل میں چھلانگ لگا دی. اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ نومبر کا الیکشن اگر ریپبلکنز ہار جاتے ہیں, ریپبلکنز کی سیٹیں چلی جاتی ہیں, ایون کمزور ہو جائے, تو پھر اتنی مشکل ہو جائے گی اگلے 2 سال ٹرمپ کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل رجیم چینج ہو, نہیں تو انٹرنلی کوئی بھی بلز پاس نہیں کرا سکیں گے. بار بار امریکہ جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جائے گا, ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے لیے اس وقت بہت مشکل وقت آنے والا ہے. لیکن وہیں پر ایران نے ابھی تک تو ڈیل بہت اچھی کی ہے اور ایران جو ہے وہ بہت بینیفٹ میں ہے, لیکن اس سارے کو اگر کوئی جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑکانا چاہتا ہے امیجیٹلی تو وہ نیتن یاہو ہے. اگر سچویشن جنگ کی طرف گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بری طرح الیکشن ہارے گا اور وہ پھر اسی چیز کو کنٹینیو کرے گا. اسحار رانا صاحب, آپ کی نظر میں ٹرمپ کی سچویشن, ایران کی سچویشن, جنگ کتنی دیر رکی رہے گی, دوبارہ شروع ہوگی نہیں ہوگی؟ اسحار رانا صاحب, یور اوپینین سر. آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی تھی, اور یہ مہینہ جو ہے یہ پوری دنیا کو ایک میسج دیتا ہے کہ یزید طاقت کے باوجود جیت نہیں سکا تھا. اور ایران نے یہ بات ثابت کی تھی کہ جو اسوہ حسین پہ چلتے ہیں انہیں وقت کے یزیدوں سے ڈر نہیں لگتا, اور اس نے ثابت کر دیا. آپ نے جو انٹرو میں کہا تھا, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے پلیز, کہ
जो आज से 1300 साल पहले या 14 साल पहले जो भी हुआ वो अपनी जगह पे, लेकिन उसका असल मैसेज और पैगाम तो ये हम भूल ही गए, जो ये था कि सैयदना आली मुकाम इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया था कि जिंदगी और ये चीजें बस आर्जी हैं। दूसरी चीज ये कि ईरान ने एक बात साबित कर दी कि कौमों में गैरत हो तो आप जो उनके रिजीम चेंज कराने गए निकले थे वो अपनी रिजीम चेंज करवा बैठे। हमने वो पैगाम ही नहीं सीखा भाई। सैयदना इमाम हुसैन ने तो हमें पैगाम ही एक दिया था कि ये जान माल ये सब चीजें आर्जी हैं। असल चीज वो है कि आप अपने अल्लाह के सामने जाके ये कह सकें कि मैंने हक को हक और बातिल को बातिल कहा था, और मैंने अपने वक्त के जो भी लोग थे ताकतवर, हमने उनके गलतियों को उनके ऐबों को पर्दापोशी नहीं की थी, उनके सामने खड़े हुए थे। हम बतौर मुसलमान सैयदना इमाम हुसैन का पैगाम ही भूल चुके हैं। दूसरी तरफ इसकी मिसाल जिंदा अभी ले लेना, 2 एटमी मुल्क थे जो ईरान के ऊपर एक गैर एटमी मुल्क के ऊपर हमलावर हुए, और पूरी दुनिया जो थी वो खामोश मुजरिम थी उनके साथ। क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या सलामती कौंसिल, क्या इंसानी हकूक़ के इदारे। तो क्या हुआ, उसवा हुसैन पे चलने वालों ने जिंदगी को ठोकर मारी, उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, उसे एक आर्जी समझा। और आज ये वक्त है कि ईरान में रिजीम चेंज कराने वालों की अपनी रिजीम चेंज हो गई। अभी आप देखेंगे कि इम्पीचमेंट होगी ट्रंप की, अभी आप देखेंगे कि नेतन्याहू जलील और रुसवा होकर निकलेगा इसराइल पे। तो भाई कच्चे घड़े ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। गैरत जो है ना कौमों की जिंदगी में सबसे अहम होती है। अगर आपकी कौम है और गैरत है उसमें, तो दुनिया की कोई ताकत भी, जो वो चाहे अमरीका हो या कोई भी हो, आपका सर नहीं झुका सकती। और सैयदना इमाम हुसैन ने हमें बताया क्या था यार, उन्हें नहीं पता था कि जब वो जा रहे थे तो यजीद कितना ताकतवर था, उन्हें नहीं पता था कि कितनी फौज है जो उनके इंतजार कर रही है, उन्हें नहीं पता था कि उनके खेमों में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें ये पता था कि मेरे पास जज्बा शहादत है, उन्हें ये पता था कि मेरे रब ने जो मुझे हुक्म दिया है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें ये पता था कि यजीद नहीं रहेगा, हुसैन हमेशा रहेगा। उन्हें ये पता था कि मेरे खेमे जल सकते हैं लेकिन यजीद की पूरी औलाद जल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अजहर साहब, I'll have to come towards you sir। आपकी नज़र में इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन, ईरान की सिचुएशन, दुनिया की सिचुएशन, योर ओपिनियन अजहर साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि ये जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई थी उसके जो अब असरात हैं वो नुमाया होते नज़र आ रहे हैं। अब अमेरिका जैसे मुल्क में जो अवाम है वो ज़ाहिरी बात है अब सवाल कर रहे हैं कि अगर ईरान में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके तो